اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 45 سے افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلیں بری؟ مکر السیئات یعنی بری چالیں، کون سی چالیں تھیں؟ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے کیے اور آپ کی مشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان یکسف اللہ بہم الارض کہ دھسا دے گا اللہ ان کو زمین میں، اور یأتیہم العذاب اور یا لے آئے گا ان کے پاس عذاب کو من حیث لا یشعرون جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین یا پکڑ لے گا ان کو ان کے چلتے پھرتے تو نہیں وہ عاجز کرنے والے۔ یعنی اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، مثلا کہ جب تم تجارت یا کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ، یا جب تم کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہیلے یا طریقے اختیار کرو، یا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ۔ یہ تقلب ان کے مختلف مفہوم ہیں۔ اللہ جب چاہے ان صورتوں میں تمہارا مواخذہ کر سکتا ہے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم یا وہ پکڑ لے گا ان کو خوف کی حالت میں تو بے شک رب تمہارا البتہ شفقت والا اور مہربان ہے۔ علی تخوف یعنی خوف کی حالت میں کیسے؟ آہستہ آہستہ کر کے بیماری یا تکلیف میں مبتلا کر کے ختم کر دے گا۔ یعنی پہلے ہی دل میں مواخذے کا ڈر ہو کہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہماری گرفت ہی نہ ہو جائے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے طرف اس کے جو وہ پیدا کیا ہے اللہ نے کسی بھی چیز کو، اور وہ کرتے ہیں اس کے سائے دائیں سے اور بائیں سے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے اور وہ عاجز کرنے والے ہیں۔ اور یہاں اللہ کی عظمت و کبریائی کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ ہر وہ چیز جس کا سایہ ہے اور اس کا سایہ دائیں بائیں سے جھکتا ہے وہ صبح شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے سجدہ اور جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں ہے، کوئی جاندار اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی اے انسان، اگر تو اللہ کے سامنے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ کائنات کی تو ہر چیز سجدہ ریز ہے اس کے لیے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے خوف سے ڈرنے والے اللہ کے حکم سے سرتاپی نہیں کرتے، بلکہ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں، اور جس چیز سے روکا جاتا ہے اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ اور فرمایا اللہ نے، نہ تم بناؤ دو الہ دو، بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، بس مجھی سے بس ڈرو مجھ سے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر زمین و آسمان میں دو معبود ہوتے تو سارا نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا، یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو جاتے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ہے اطاعت دائمی۔ کیا سوائے اللہ کے تم ڈرتے ہو؟ وَلَهُ الدِّينُ یعنی اسی کے لیے ہے اطاعت۔ اطاعت کیا ہے؟ دائمی اطاعت جو ہم کر رہے ہیں۔ ساری کائنات اللہ کی مسلسل اطاعت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ تقویٰ بھی اطاعت ہی کا ایک حصہ ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف تو اس کی طرف سے ہے
تو تم فریاد کرتے ہو. ثم پھر اذا جب وہ کشفہ دور کر دیتا ہے، کشفت در تکلیف کو عنکم تم سے، اذا تب یکا یک فریق منکم ایک گروہ تم میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون ساتھ اس کے جو دیا ہے ہم نے ان کو، بس فائدہ اٹھا لو، بس عنقریب تم جان لو گے. یعنی انسان کتنا بھی ناشکرا ہے کہ تکلیف، بیماری، تنگ دستی اور نقصان وغیرہ کے دور ہوتے ہی وہ پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے. فتمتعوا بس فائدہ اٹھا لو، چند روزہ زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر آخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ اور بنائے ہیں واسطے اس کے جو نہیں وہ جانتے ایک حصہ اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو. اللہ کی قسم البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو تم گھڑتے ہو یعنی جھوٹ بولتے ہو. یعنی جن کو یہ حاجت روا، مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہیں وہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں یا جنات و شیاطین ہیں جن کی حقیقت کا ان کو علم نہیں. تفترون یعنی تم گھڑتے ہو، جھوٹ یعنی شرک کرتے ہو. تم جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو قیامت والے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، پاک ہے وہ اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ خواہش کرتے ہیں. عرب کے تو بعض قبیلے خزانہ اور کنانہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی ایک ظلم تو یہ کہ اللہ کی اولاد قرار دینا، اور جب کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، پھر اولاد بھی کیسی، وہ مونس جسے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس چیز کو اللہ کے لیے پسند کیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان کو ایک کو لڑکی کی، ہو جاتا ہے ان کا چہرہ سیاہ اور وہ غم کے گھونٹ پیتے ہیں. یعنی لڑکی کی ولادت سن کر ان کا یہ حال ہو جاتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ چھپاتا ہے قوم سے برائی سے وہ جو خوشخبری دیا گیا تھا ساتھ اس کے، کیا پکڑ رکھے اس کو ذلت کے ساتھ یا دبا دے اس کو مٹی میں. خبردار کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی یہ لڑکی کی ولادت سن کر تو ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور وہ غم کے گھونٹ پیتے ہیں اور اللہ کے لیے یہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر بری مثال ہے اور اللہ کے لیے مثال ہے اعلیٰ اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. یعنی کافروں کے لیے برے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں کہ انہی کے لیے ہے بری مثال، یعنی جہالت اور کفر کی مثالیں. یعنی یہ جو اللہ کی بیوی اور اس کی اولاد قرار دیتے ہیں یہ بری مثال ہے. اور اللہ کی ہر صفت اعلیٰ اور برتر ہے، اس کا علم وسیع ہے اور اس کی قدرت لامتناہی ہے. بری مثال کا مطلب یہ نقص اور کوتاہی ہے، اعلیٰ مثال کا مطلب ہے کمال مطلق اور ہر لحاظ سے اللہ کے لیے اعلیٰ اور برتر. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے اور نہ چھوڑے اس پر کوئی بھی جاندار، لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ان کو ایک وقت مقررہ تک. پھر جب آ جائے گا ان کا وقت مقررہ تو نہ تاخیر کر سکیں گے ایک گھڑی اور نہ ہی آگے بڑھا سکیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ
لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون۔ اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ انہیں ناپسند ہے، اور وہ بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، بے شک ان کے لیے بھلائی ہے اور نہیں ہے، بے شک ان کے لیے آگ ہے اور بے شک وہ سب سے آگے پہنچائے جانے والے ہیں۔ یعنی وہ غلط کام کرنے کے باوجود بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ انجام اچھا ہی ہوگا اور ان کے لیے بھلائیاں ہی ہیں۔ بے شک ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ مفرطون یعنی سب سے آگے پہنچائے جانے والے، یعنی جہنم میں اور آگ میں۔ انہیں جہنم میں ڈال کر فرشتے ان کو پھر انہیں فراموش کر دیا جائے گا جہنم میں ڈال کر۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولوں کو طرف ان کچھ قوموں کے آپ سے پہلے، تو خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، بس وہی سرپرست ہے ان کا آج، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فزین لهم الشیطان یعنی ان کو گمراہ کرتا ہے شیطان، اور ان کے اعمال انہیں خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ ان کے اعمال کیسے ہیں؟ یعنی وہ پیغمبروں کی جو تکذیب کرتے ہیں، اور یہ شیطان آخرت کے دن بھی ان کا ساتھی ہوگا، اور یہ شیطان جس نے پچھلی امتوں کو گمراہ کیا، آج وہ ان کفار مکہ کا دوست ہے اور انہیں تکذیب رسالت پر بھی مجبور کر رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور نہیں انزلنا نازل کیا ہم نے علیک الکتاب آپ پر کتاب کو، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ مگر تاکہ آپ بیان کر دیں اس کے لیے وہ چیز انہوں نے اختلاف کیا جس میں۔ ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان فرمایا گیا ہے کہ عقائد اور احکام شریعہ کے سلسلے میں یہود و نصارہ کے درمیان، اور اسی طرح مجوسیوں اور مشرکین کے درمیان اور دیگر اہل ادیان کے درمیان جو باہم اختلافات تھے، اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق و باطل واضح ہو جائے، تاکہ لوگ حق کو اختیار کریں اور باطل سے اجتناب برتیں۔ اب اختلافات کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ کہ یہ قرآن ان کے باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے، اور مومنوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت کا باعث ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا ساتھ اس کی زمین کو اور اس کی موت کے بعد، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانور میں سے البتہ ایک سبق ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی دودھ، اور درمیان گوبر کے اور خون کے دودھ خالص خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ یعنی یہ جو چپائے جو بھی کچھ کھاتے ہیں اس کے جو ان کے معدے میں جاتا ہے، پھر اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور ان کا پیشاب بنتا ہے، اور دودھ میں نہ تو خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ ہی گوبر کی بو، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دودھ بہت ہی صاف سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سُكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ۔ اور پھلوں میں سے کھجوروں کے، انگوروں سے، اور تم بناتے ہو اس سے نشہ آور چیزیں، رزق اچھا، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ یعنی یہ آیت اس وقت اتری جب شراب حرام نہیں تھی، اور اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ
ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا لے پہاڑوں میں سے گھر اور درختوں میں سے اور اس میں سے جو وہ چڑھاتے ہیں. یعنی وہی سے مراد الہام ہے اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طبی ضروریات کی تکمیل کے لیے حیوانات کو عطا فرمایا ہے. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآیۃ لقوم یتفکرون. اور پھر کہا ہر قسم کے پھلوں میں سے پھر چلتی رہے راستوں پر اپنے رب کے ہموار نکلتا ہے ان کے پیٹوں میں سے شربت مختلف ہے رنگ ان کے اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں ایک البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو. اب شہد کی مکھی پہلے پہاڑوں میں پھر درختوں میں اور پھر انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا چھتا اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کچھ گاف نہیں رہتا. پھر وہ باغوں میں جنگلوں اور وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا رس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے. پھر انہی راہوں سے جہاں سے وہ گزرتی ہے واپس لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے. مختلف الوانہ، مختلف ہے ان کے رنگ، یعنی کوئی سرخ ہے، سفید ہے، کوئی نیلا اور زرد رنگ کا. جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے خوراک حاصل کرتی ہے اسی حساب سے ان کا رنگ اور ان کا ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے. شفاء، یعنی بہت سی امراض کے لیے یہ شہد شفا بھی ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. اور اللہ نے انہیں پیدا کیا تم کو، پھر وہ فوت کرتا ہے تم کو اور تم میں سے کوئی پھیرا جاتا ہے حقیر عمر کی طرف تاکہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور قدرت والا ہے. یعنی جب انسان طبی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا حافظہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، عقل اس کی معاف ہو جاتی ہے اور وہ نادان بچے کی طرح ہی ہو جاتی ہے اس کی کیفیت. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. اور اللہ اس نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، تو نہیں وہ لوگ جو فضیلت یہ کہ پھیرنے والا اپنا رزق اوپر ان کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ تو وہ اس میں برابر ہو. کیا بھلا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں. وَلَهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، یعنی کسی کے پاس رزق ہے اور کسی کے پاس رزق نہیں ہے رزق کے اعتبار سے. اب یہ مثال توحید پر دلیل ہے. جب تم اپنے غلاموں کو اتنا مال و اسباب دینا نہیں پسند کرتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں تو اللہ کب یہ پسند کرے گا کہ تم کچھ لوگوں کو جو اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں اللہ کا شریک اس کے برابر قرار دے دو. ایمانہم فیہم فیہ سواء، یعنی غلام اور آقا دونوں مالی اعتبار سے برابر ہو جائیں. افبنعمت اللہ یجحدون، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے یہ نظر و نیاز نکالتے ہیں، یوں یہ کفران نعمت کرتے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اور اللہ اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے ازواج وجعل بیویاں اور بنائے لکم من ازواج بنین تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور تمہارے پوتے، اور اس نے رزق دیا ہے تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. کیا بھلا ساتھ باطل کے وہ ایمان رکھتے ہیں وہ میں نعمت اللہ اور اللہ کی نعمتوں کا ہم وہ یکفرون وہ کفر کرتے ہیں. یعنی اللہ اپنے بندوں پر انعامات کا تذکرہ کر کے سوال کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تو دینے والا اللہ کی ذات ہے،
لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور دوسروں کا ہی کہا مانتے ہیں۔ بیوی جیسی نعمت عطا کی ہے، اس میں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں اور تمہارے نفس کو سکون دیا ہے، اور جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک دی ہے تمہیں اولاد عطا کر کے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ، اور جو نہیں مالک ہو سکتا ان کے لیے، رزقا من السماوات، رزق کا آسمانوں میں سے، والارض، اور زمین میں سے، شیئن کچھ بھی، کسی بھی چیز میں، ولا یستطیعون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی مثالیں، جس طرح مشرکین مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہو یا اس سے کوئی کام ہو تو کوئی براہ راست بادشاہ سے نہیں مل سکتا، اس سے پہلے بادشاہ کے مقربین سے ملنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے اسے بادشاہ تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات بھی بہت اعلیٰ اور اونچی ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے بھی ہم ان معبودوں کا ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کو اپنے پر قیاس مت کرو اور نہ ہی اس قسم کی مثالیں دو، اس لیے کہ وہ کیا ہے، وہ واحد ہے، ایک ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم و غیب ہے، نہ وہ حاضر و ناظر کا جاننے والا ہے، نہ ہی وہ سمیع و بصیر ہے کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے رعایا کی بات کو حالات سے آگاہ ہو سکے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، وہ ظاہر و باطل، حاضر و غیب، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بھلا ایک انسانی بادشاہ کا اللہ کے ساتھ کیا موازنہ۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ بیان کہ اللہ نے ایک مثال، ایک غلام اور ایک مخلوق کی، نہیں قدرت رکھتا اوپر کسی چیز کے، اور اس کی جس کو رزق دیا ہم نے اس کو رزقاً حسنا، اچھا رزق، تو وہ اسے خرچ کرتا ہے، منہ سرا و جہرا، اس میں سے وہ پوشیدہ اور ظاہری اعلانیہ طور پر بھی۔ هل یستوون، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ اکثر ان میں علم نہیں رکھتے۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ یہ غلام اور ذات کی مثالیں ہیں کہ پہلا شخص غلام اور دوسرا ذات ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ مومن اور کافر کی مثال ہے، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ اللہ اور اصنام یعنی بتوں کی مثال ہیں، اور یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہی ہے کہ ایک غلام اور آزاد باوجود اس بات کے کہ وہ دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کے مخلوق بھی ہیں، اس کے باوجود رتبہ و شرف، عقل و فضل و منزلت میں بھی تم دونوں کو برابر نہیں سمجھتے، تو اللہ اور پتھر کی مورتیاں یا قبر کی ڈھیریاں، یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، یعنی تم کو یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس میں سے اس فرق کو نہیں سمجھتے۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور بیان کہ اللہ نے ایک مثال دو آدمیوں کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پہ، اور وہ بوجھ ہے اپنے ہی مالک پر، جہاں کہیں وہ اس کو بھیجتا ہے نہیں لاتا کوئی بھی بھلائی، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور جو حکم دیتا ہے انصاف کا اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی ایک اور مثال ہے جو پہلے سے بھی زیادہ واضح ہے، ایک نہ بولنے والا اور دوسرا ہر بات بولتا اور سمجھتا ہے، سیدھی راہ پر بھی ہے۔ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اسی طرح اللہ اور وہ چیزیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمان اور زمین کے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا
कल्लम्हिल बसरी औ हुवा अक़रबु इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और नहीं है मामला क़यामत का मगर मानित आँख झपटने के, या वो भी ज़्यादा करीब है। बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज़ के कादिर है। यानी ज़मीन और आसमान में जो भी चीज़ें हैं वो बेशुमार हैं और इन्हीं में क़यामत का इल्म है, और इस इल्म का अल्लाह के सिवा किसी को भी मालूम नहीं, इसलिए वही इबादत के लायक है। ये उसकी कुदरत कामला ही की दलील है कि सारी कायनात उसके हुक्म से पलक झपट दे, बल्कि एक लम्हा में भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और ये उसके एक लफ्ज़ कुन में पोशीदा है, वो सब कुछ हो जाता है जो वो चाहता है, और क़यामत भी उसके कुन कहने पर ही बर्पा होगी। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वजअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह अखरजकुम निकाला तुमको मिन बुतूनि तुम्हारे माँओं के, उम्महातिकुम तुम्हारी माँओं के पेटों से। नहीं तुम जानते थे कुछ भी, उसने बनाए तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ला तालमून शैअन, यानी तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ना किसी फ़ायदे और ना किसी नुकसान को। तुम्हारे कान, आँखें और दिल किस लिए बनाए? ताकि कानों से तुम सुन सको, आँखों के ज़रिए तुम देख सको, और दिल यानी अक्ल से जिस चीज़ में के दरमियान तुम तमीज़ कर सको, नफ़ा नुकसान को समझ सको। और जो इंसान बड़ा होता है तो उसकी ये सलाहियतें भी कमाल को पहुंच जाती हैं, और ये सलाहियतें तुम्हें अल्लाह ने इसलिए दी हैं ताकि इसको इस्तेमाल करके तुम अल्लाह को राज़ी कर लो। तशकुरून यानी शुक्रगुजार बनो। और जब इंसान अपनी इबादत को अल्लाह के लिए खालिस कर लेता है तो उसका हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो जाता है, और वो अपने कानों से वही सुनता है, अपनी आँखों और दिल से वही देखता है जिसकी अल्लाह ने उसे इजाज़त दे रखी है। अलम यरो इला तैरी मसख्खरात फी जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। कि उन्होंने नहीं देखा परिंदों की तरफ मुसख्खर किए गए हैं आसमानों की फ़िज़ा में, नहीं थामे हुए उनको मगर अल्लाह। बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी है इस कौम के लिए जो ईमान रखती हो। यानी ये वही अल्लाह है जिसने परिंदों को उड़ने की और हवाओं को उन्हें थामने की ताकत बख्शी है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन तस्तख़िफ़ूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफ़िहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इलाहीन। और अल्लाह ने बनाए हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में से सुकूनत की जगह, और बनाए हैं तुम्हारे लिए मवेशियों के खालों में से घर, और तुम हल्का पाते हो उनको, और अपने सफ़र के दिन में और अपनी अकामत के दिन, और उनकी ऊन में से, उनके पशम में से, उनके बालों में से सामान और फ़ायदे की चीज़ें एक वक्त तक। यानी चमड़े के जो खैमे जिन्हें तुम सफ़र में आसानी के साथ उठाए फिरते हो, जहाँ ज़रूरत पड़ती है इसे तान कर मौसम की शिद्दतों से अपने आप को महफूज कर लेते हो। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानन व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्र व सराबील तक़ीकुम बअसकुम कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। और अल्लाह ने बनाए हैं तुम्हारे लिए इसमें से जो उसने पैदा किया है, और बनाए हैं तुम्हारे लिए पहाड़ों में से छुपने की जगह, और बनाए हैं तुम्हारे लिए कुर्ते, बचाते हैं तुमको गर्मी से, और कुर्ते बचाते हैं तुमको तुम्हारी जंगों से। और इसी तरह वो पूरा करता है अपनी नेमतों को तुम पर, ताकि तुम तुस्लिमून, ताकि तुम फरमाबरदार बन जाओ। अब अल्लाह ताला ने दरख्त बनाए हैं जिससे तुम्हें साए मिलता है, पहाड़ों में गार बनाए हैं, बनागाहें हैं, हिफाजत की जगह बनाई हैं, और जानवरों की ऊन और रुई के कुर्ते जो आम तौर पर पहनने में काम आते हैं, लोहे की ज़रें जो जंगों में पहनी जाती हैं,
اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں کس لیے بنائی ہیں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ پر ہے پہنچانا صاف صاف۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، اور وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، پھر وہ انکار کر دیتے ہیں اس کا، اور اکثر ان میں کافر ہیں۔ یعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، اور ان کو استعمال میں لانے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے، صرف اللہ ہی ہے، پھر بھی یہ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، اور اکثر ناشکری ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گروہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ ان کافروں کو عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا حجت ہوگی ہی نہیں، اور آخرت میں تو اس چیز کا اجر ملے گا جو انسان نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہوں گے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب دیکھیں گے الذین وہ لوگ ظلموا العذاب جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، فلا یخفف تو نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، ولا ہم اور نہیں وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ یعنی ہلکا نہ کیے جانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ درمیان میں کوئی وقفہ نہ ہوگا، یعنی ان میں مسلسل عذاب سے دوچار ہونا ہوگا، اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی، یعنی انہیں